چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل کرنے کی تجویز۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججوں میں سے کوئی ایک چیف جسٹس بنے گا۔ مسودے کے نکات ARY نیوز نے حاصل کر لیے۔ آرٹیکل 175A میں ترمیم کی تجویز شامل۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ ہوگا۔ چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہوگی۔ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے۔ ترمیمی مسودے میں آئینی بینچ کے قیام کی شق شامل۔ آئینی بینچ کم سے کم 5 ججوں پر مشتمل ہوگا۔ بینچ ارکان کا تقرر 3 سینئر ترین ججوں کی کمیٹی کرے گی۔ کابینہ کی صدر یا وزیر اعظم کو بھیجی گئی سفارشات پر عدالت نہیں پوچھ سکے گی۔ جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے 4 سینئر جج شامل ہوں گے۔ وزیر قانون، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کے نامزد وکیل کمیشن رکن ہوں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2 ارکان بھی کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور شریعہ کورٹ میں جج تقرری کا مجاز ہوگا۔ دوہری شہریت کا حامل شخص سپریم کورٹ کا جج نہیں بن سکے گا۔ حکومت کی آرٹیکل 63A میں بھی ترمیم کی تجویز۔ پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف کاسٹ کیا گیا ووٹ شمار کیا جائے گا۔ ووٹ شمار ہونے کے بعد پارٹی سربراہ رکن کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ آئینی ترمیم کی منظوری۔ اسلام آباد میں سیاسی ماحول گرم۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بغیر کل تک ملتوی۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کیا۔ اجلاس میں تمام پارلیمانی پارٹیز کی نمائندگی تھی۔ کمیٹی سربراہ خورشید شاہ نے کہا کمیٹی میں مسودے کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں سیاسی صورتحال اور آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومتی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے طلب۔ وزیر اعظم حکومتی ارکان کے اعزاز میں زہرہ نہ دیں گے۔ اتفاق رائے سے مسودہ منظور ہونا بڑی پیش رفت ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اپوزیشن بھی اس میں شامل ہو۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا کوئی ایک شق ایسی نہیں کہ کسی کی آزادی کے منافی ہو۔ ہمیں مولانا فضل الرحمان کا ساتھ اور رہنمائی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے بھی اس معاملے میں اہم کردار ادا کیا۔ سینٹ کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی PTI سے مسودے سے متعلق گائیڈ لائنز لی جائیں گی۔ PTI ارکان سینٹ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سینٹ کا اجلاس کل تک ملتوی کیا گیا۔ جہاں میں ووٹ دوں گا وہاں آپ کو ووٹ دینا ہے۔ کسی شک کی حمایت نہیں کرتا تو آپ بھی نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمانی کمیٹی کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ کہا آئین سازی اپنی سیاسی طاقت پر کر کے دکھائیں گے۔ اسلام آباد میں یہ میرا آخری ویکنڈ ہوگا۔ مولانا صاحب کی جماعت نے آئین سازی کے لیے ہمیشہ کام کیا۔ JUI کے جائز مطالبات کل وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ امید کرتا ہوں وزیر اعظم نے جو یقین دہانی کرائی اس پر عمل درآمد کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز۔ PTI رہنما ملاقات کے لیے آئے۔ اسی دوران بلاول بھٹو بھی فضل الرحمان سے مشاورت کے لیے پہنچے۔ مولانا نے بلاول سے علیحدہ ملاقات کی۔ PTI وفد نے طویل نشست لگائی۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا مولانا کے ساتھ اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ کمیٹی نے وہی ڈرافٹ منظور کیا جس پر مولانا سے بات ہو رہی تھی۔ بلاول بھٹو سے بھی سلام دعا ہوئی۔ اسد قیصر کہتے ہیں مسودے پر بات نہیں ہوئی۔ آئینی ترامیم کے کچھ نکات پر اتفاق ہے لیکن فیصلہ کرنے کی طاقت بانی کے پاس ہے۔ ان سے ملاقات کے بعد ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جب تک بانی PTI سے ملاقات نہیں ہوتی کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو نے بھی ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وہ بھی بانی سے ملاقات کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ ایکٹ میں ترمیم سے سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے اکثریتی 8 ججز نے دوسری وضاحت جاری کر دی۔ کہا تمام آئینی سوالات کا بغور جائزہ لیا گیا، اب کوئی وضاحت نہیں دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی جانے والی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی کوئی حیثیت نہیں۔
आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम है। इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वजाहत के बाद अब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। उम्मीद है आइन की बालादस्ती होगी। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा, हुकूमत की पूरी कोशिश थी इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों का फैसला लेकर आइनी तरामीम करा लें। अदालती फैसले के बाद की जाने वाली इलेक्शन एक्ट में तरामीम की कोई हैसियत नहीं। माहिर कानून शहबाज खोसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा है जो आइन और कानून की वजाहत और हिदायत देगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक जल्द ही फैसला करेगा। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है, पार्लियामेंट की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट फैसलों पर बढ़तरी है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका, कानून साजी को अदालती फैसलों पर फौकियत है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आइन के मुताबिक अपना काम करता रहेगा। असेंबली और सेनेट अभी नामुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन ने ही अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके नामुकम्मल हाउस को मुकम्मल करना है। कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज दे दी। जराए का कहना है, इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज दी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक मुशावरत जारी रखने का फैसला। पीर को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम बड़ी शौक होने जा रही है। नंबर भी पूरे हैं, नंबरी भी सारे पूरे हैं। आईनी तरमीम के लिए नंबर और नंबरी पूरे हैं। 26वीं आईनी तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई मसला नहीं। सूरत हाल सामने है, तरमीम जल्द पार्लियामेंट में पेश हो जाएगी। मज़ाहिमत का एक और चराग बुझ गया। इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह के बाद हमास सरबरा याहिया संवार भी शहीद कर दिए गए। हमास की जानिब से संवार की शहादत की तस्दीक कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गुज़श्ता रोज रफह में लड़ाई के दौरान याहिया संवार समेत हमास के 4 रहनुमा शहीद किए। सेहूनी फौज याहिया का जसद खाकी जनूबी इसराइल ले गई, जहां डीएनए टेस्ट से हमास सरबरा की शनाख्त की गई। अमरीका ने भी हमास सरबरा की शहादत का ऐलान किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई। कहा, याहिया संवार की शहादत के बाद भी गजा में हमले जारी रहेंगे, जंग अभी खत्म नहीं हुई। संवार की शहादत जज्बा मज़ाहमत को क़ुव्वत बख्शेगी। हमास सरबराह की शहादत पर ईरान का रद्द अमल। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब का कहना है, जंग में लड़ते संवार नौजवानों और बच्चों के लिए मिसाल बनेंगे। जब तक कब्जा और जारहियत जारी रहेगी, मज़ाहमत भी जारी रहेगी। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल के खिलाफ जंग के नए मरहले का ऐलान कर दिया। इसराइल पर हमले मजीद तेज होंगे। पहली मर्तबा गाइडेड मिसाइल और नए किस्म के खुदकुश ड्रोन तैयार इस्तेमाल किए जाएंगे। फलस्तीन, गजा और लबनान के मुसलमानों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। निहत्ते फलस्तीनियों और लबनानियों की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इमदादी फंड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई इमदाद के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौसम सरमा के लिए गजा और लबनान में बहन भाइयों के लिए मजीद खैमे कंबल भेजेगा। इसराइल का फलस्तीनियों तक इमदाद में रुकावट पैदा करना तशवीशनाक और काबिले मजम्मत है। पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा माफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो बाइडन को खत में लिखा, आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद सुनाई गई। वो 16 साल की सजा काट चुकी हैं। आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। मेरी आपसे अमरीका और लाहौर में मुलाकात हुई। मैंने आपको हमेशा पाकिस्तान और इसके आवाम का दोस्त पाया। बतौर वजीर आजम इस मामले में मुदाखलत मेरी जिम्मेदारी है। आफिया सिद्दीकी की फैमिली और लाखों पाकिस्तानी आपकी इनायत के मुंतजर हैं। मुल्तान का हिसाब मुल्तान में पूरा हो गया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में शिकस्त दी। 297 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 144 रन पर ढेर। स्पिनर साजिद खान और नोमान ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। दोनों ने 20 विकेटें ली। नोमान की मैच में 11 और साजिद खान की 9 विकेटें
ریکارڈ بھی بنائے۔ شان مسعود کی کپتانی میں 6 ناکامیوں کے بعد پہلی کامیابی ملی۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر۔ فیصلہ کن ٹیسٹ راولپنڈی میں ہوگا۔ میچز اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ملتان ٹیسٹ کے پلیئر آف دی میچ ساجد خان کہتے ہیں کافی عرصے سے میچز ہار رہے تھے، اللہ کا شکر ہے ٹیم کی کارکردگی میں اہم کردار ادا کیا۔ نعمان علی نے کہا 14 ماہ بعد ٹیم میں آیا، خوشی ہے اپنی پرفارمنس سے ٹیم کو کامیابی دلائی، جو روٹ کی وکٹ سب سے اہم تھی۔ کپتان شان مسعود نے کہا یہ پہلی جیت بہت مشکل سے ملی اور یہ میرے لیے بہت خاص ہے، ٹیم جیتنے کے لیے پرجوش تھی، تمام کھلاڑیوں نے جیت میں حصہ ڈالا، پلان تبدیل کیا اور وہ ہمارے حق میں کام آیا۔ ویل ڈن پاکستان ٹیم۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ملتان ٹیسٹ میں کامیابی پر ٹیم کو مبارکباد، کہا ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، عرصے بعد پاکستان ٹیم نے ہوم گراؤنڈ پر انگلینڈ سے ٹیسٹ میچ جیتا۔ چیئرمین پی سی بی کی بھی ٹیم کو مبارکباد۔ محسن نقوی کا کہنا تھا نئے کھلاڑیوں نے اپنی سلیکشن کو درست ثابت کر دیا، طویل عرصے بعد ہوم ٹیسٹ میچ میں کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ ساجد خان اور نعمان علی نے شاندار بالنگ کر کے فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ سانحہ کارساز کی برسی پر پیپلز پارٹی آج حیدرآباد میں جلسہ کرے گی۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا کارساز حملہ سوچی سمجھی سازش تھی، دہشت گردوں نے بے نظیر بھٹو اور مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا، دہشت گردی اور تشدد سے جمہوریت کی آواز دبانے والے ناکام ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کارساز پر یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے۔ سانحہ کارساز میں ARY نیوز کے کیمرہ مین محمد عارف بھی شہید ہوئے تھے۔ سرگودھا میں پولیس اہلکار کی لڑکی سے زیادتی، مجسٹریٹ کی جانب سے صلح کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کا مجسٹریٹ کے خلاف کارروائی کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو مراسلہ۔ لڑکی نے بیان میں بتایا مجسٹریٹ نے کہا تمہاری ملزم سے شادی کرا دیتا ہوں، ملزمان نے ڈرایا اور دھمکایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعہ سامنے آنے کے بعد نوٹس لیا تھا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے طالبہ سے زیادتی کی غیر مصدقہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی تحقیقات کے لیے JIT بنا دی۔ 6 رکنی ٹیم میں 3 پولیس افسر اور 3 حساس اداروں کے نمائندے شامل۔ راولپنڈی میں احتجاج کرنے پر طلبہ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں۔ تحریک فساد پارٹی طلبہ کو ورغلا کر امن و امان خراب کرنا چاہتی ہے، کسی کو بنگلہ دیش کی طرح ملکی استحکام خراب نہیں کرنے دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عظمہ بخاری اور طالبات کو ہراساں کرنے کا کیس یکجا کر دیا۔ عدالت نے درخواست کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ بینچ پیر کو دونوں کیسز کی سماعت کرے گا۔ عدالت نے DG FIA کو طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا لاہور کالج یونیورسٹی کی متاثرہ بچی کا بیان قلم بند کیا جائے، طالبہ پر دباؤ ڈالا گیا تو سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ DG FIA کالج اور یونیورسٹی میں ہراس کی کیسز کی تحقیقات کرے۔ نوجوان گمراہی کا شکار نہ ہو، ترقی کے لیے مثبت سوچ اپنائیں۔ بلوچستان حکومت اپنی ضروریات کم کر کے نوجوانوں پر وسائل خرچ کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا چیف منسٹر یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ سرفراز بگٹی نے کہا 16 سالہ تعلیمی اخراجات صوبائی حکومت برداشت کرے گی، بیڈ گورننس کا خاتمہ کر کے نوجوانوں کو ریاست سے نزدیک کریں گے، کوئی نوکری نہیں بکے گی، میرٹ کو یقینی بنائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کو ناکام بنائیں۔ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کے بچوں سے متعلق پالیسیز پیکجز کوٹے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم پیکج فار امپلائمنٹ پالیسی اور اس کا آفس میمورنڈم کالعدم قرار۔ عدالت کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بغیر اشتہار یا اوپن میرٹ ملازمتوں کی پالیسی ختم کرنے کی ہدایت۔ امریکہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے گرد گھیرا تنگ۔ امریکی محکمہ انصاف نے را کے مفرور فیلڈ افسر وکاس یادو پر فرد جرم عائد کر دی۔ اٹارنی جنرل کہتے ہیں وکاس یادو اور نکھل گپتا نے امریکی شہری کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 39 سالہ وکاس یادو منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہے۔ چیک ریپبلک سے گرفتار نکھل گپتا پر پہلے ہی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ ملزمان نے سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یونیسکو نے غلط معلومات کی روک تھام کے لیے پاکستان کی قرارداد منظور کر لی۔ پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے رکن ممالک کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔
कहा करारदाद के नतीजे में आज़ादी इजहार के मौसर फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए गलत मालूमात, नफरत अंगेज तकारीर का मुकाबला किया जा सकेगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका से कौन टकराएगा, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने। शारजा में ब्लैक कैप्स ने पहले खेलकर 129 रन का हदफ दे दिया। जॉर्जिया ने 33 और सूजी बेट्स ने 26 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में बच्चों के लिए पुतली तमाशा, खेल खेल में सबक आमूज पैगाम भी दिया। पुतली तमाशा देखकर बच्चे खुशी से निहाल, मम्मी पापा भी माजी में खो गए। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज पाकिस्तानी थिएटर प्ले मीर रक़्सम पेश किया जाएगा। दुनिया भर से आए फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं।